ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کو نیوکلیر ڈیل سے مشروط کر دیا۔ ایران کا مفاہمتی یادداشت پر قائم رہنے کا دعویٰ، امریکہ پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام۔ امریکی عہدیدار نے ABC نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اگر ایران نیوکلیر ڈیل پر آمادہ نہیں ہوتا تو دونوں ممالک کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے کا انحصار صرف نیوکلیر ڈیل پر ہے۔ واشنگٹن ہر قیمت پر اس معاملے میں پیش رفت چاہتا ہے۔ ایران کے حوالے سے امریکہ کے پاس متعدد آپشن موجود ہیں، جن میں فوجی، سفارتی اور اقتصادی دباؤ بھی شامل ہے۔ اگر تہران نیوکلیر ڈیل پر آمادہ نہ ہوا تو امریکہ دیگر ذرائع سے بھی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کر سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد صرف باہمی بنیادوں پر ہی ممکن ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں، ایران نے امریکہ سے مذاکرات کی درخواست نہیں کی۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی کی تو ایران اسی زبان میں مناسب جواب دے گا۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالباف نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ جاری تنازع کبھی بھی ایران کے ہتھیار ڈالنے پر ختم نہیں ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا تحریری پیغام جاری، کہا کہ والد اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ایرانی قوم نے شہداء کے خون کا بدلہ لینے کو کہا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے تعزیتی جلوس میں کروڑوں افراد نے شرکت کی۔ تہران، نجف، کربلا اور مشہد میں عظیم الشان اجتماعات ہوئے۔ مجتبیٰ خامنائی نے تعزیتی جلوس میں شریک افراد کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایرانی عوام کے مجرم کو پرسکون موت میسر نہیں ہو سکے گی، بدلہ ضرور لیا جائے گا، یہ ہماری قوم کا مطالبہ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیاں جاری رکھی تو ایران بھی اس معاہدے کی پابندی کا پابند نہیں رہے گا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امیر سعید ایروانی نے کہا کہ 7 اور 8 جولائی کو ایرانی جزائر اور جنوبی شہروں پر امریکی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی تھے۔ اگر امریکی مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری دیانتداری اور مکمل طور پر ادا کرے تو ایران بھی معاہدوں کی تمام شقوں پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم اگر امریکی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو ایران خود کو اس مفاہمتی یادداشت کا پابند نہیں سمجھے گا۔ ایرانی مندوب نے امریکہ پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے عالمی برادری سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے باوجود بڑھتی کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان نے تمام فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مذاکرات کا راستہ اپنانے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ امن کے لیے ثالثی کی کوششوں کو وقت اور مناسب موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ نے جاری سفارتی کوششوں سے آگاہ کرتے ہوئے کشیدگی میں کمی اور مکالمے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا علاقائی امن و استحکام کے لیے سفارتی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ نے باہمی رابطے برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاک سرزمین کو امن دشمنوں سے پاک کرانے کا مشن، پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں، تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 7 خارجی ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شابان میں جہنم واصل ہونے والے خارج کی مجموعی تعداد 64 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر کارروائیوں میں مجموعی طور پر 102 خارجی ہلاک ہو چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ لاہور کے علاقے نصیر آباد میں گھریلو ملازمہ کنیز فاطمہ کی ہلاکت کے معاملے میں اہم پیش رفت۔ پولیس رائے کے مطابق ابتدائی رپورٹ کے مطابق کنیز فاطمہ کی موت خوراک کی نالی میں ذرہ پھنسنے سے ہوئی۔ ڈاکٹرز نے بھی ابتدائی طور پر خوراک کی نالی میں ذرہ پھنسنے کی تصدیق کر دی۔ حتمی وجہ پوسٹ مارٹم اور فرانسک رپورٹ کے بعد سامنے آئے گی۔ جائے وقوع سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ کنیز فاطمہ کے مالک خاندان سے مختلف پہلوؤں پر تفتیش جاری ہے۔ واقعہ کے تمام پہلوؤں کو زیر تفتیش لانا ناگزیر ہے۔ پولیس نے واقعے کی ہر زاویے سے تحقیقات شروع کر دیں۔ حقائق سامنے لانے کے لیے شواہد کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ کراچی میں وریکا اسپتال میں ڈاکٹرز کی مجرمانہ غفلت، مزید 2 معصوم بچیاں۔ HIV کا شکار ضیاء کالونی کی 9 سالہ اور میٹرول کی 3 سالہ بچی HIV کی اس میں تصدیق ہو گئی۔ والد کا کہنا ہے کہ ہماری بچی چیسٹ انفیکشن کے باعث اسپتال میں زیر علاج تھی۔ بچی کی طبیعت مسلسل خراب رہنے کی وجہ سے ٹیسٹ کروایا۔ HIV ٹیسٹ کروانے پر بچی میں HIV کی تصدیق سامنے آئی۔ رپورٹ کے مطابق ایک اور میٹرول کی رہائشی 3 سالہ بچی میں HIV کی تصدیق ہوئی ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ ہماری بچی کا بھی ولیکا اسپتال میں علاج ہوا تھا۔ بچی کی طبیعت بگڑنے پر جب ٹیسٹ کرایا تو ٹیسٹ مثبت آیا۔
محکمہ صحت سندھ HIV کے پھیلاؤ پر افسران کی بدعنوانیوں پر خاموش، ڈرگ انسپیکٹر کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں۔ سابق ڈرگ انسپیکٹر نے محکمہ سندھ کو تمام ثبوت کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ درخواست میں چیف ڈرگ انسپیکٹر پر مبینہ طور پر سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ سابق ڈرگ انسپیکٹر ضلع جنوبی کو اینٹی کرپشن نے طلب کیا تھا، لیکن اینٹی کرپشن کی انکوائری بھی ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گئی۔ کوالٹی کنٹرول بورڈ سندھ نے 6 کمپنیوں کے سرجنز کو غیر معیاری قرار دے دیا تھا۔ ڈرگ انسپیکٹرز نے غیر معیاری سرنجز فروخت کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کی۔ طبی ماہرین کے مطابق سندھ بھر میں HIV کے پھیلاؤ کا سبب غیر معیاری سرنجز ہے۔ محکمہ صحت کی چشم پوشی کے باعث ذمہ داران عہدوں پر براجمان ہیں۔ کراچی سٹی کورٹ میں ملزمہ انمول اور پنکی اور دیگر کے خلاف گارڈن تھانے میں درج منشیات کے مقدمہ کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے شریک ملزمان ذیشان اور سہیل کی مقدمہ سے نام خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ پروسیکیوٹر عبدالرحمان تھیم نے عدالت کو بتایا ہے کہ مقدمے سے نام خارج کرنے کی درخواست ریمانڈ کے پلے پر لگائی جا سکتی تھی۔ پولیس نے مقدمے کا عبوری چالان جمع کروا دیا ہے۔ چالان میں ملزمان کا کردار بہت واضح ہے۔ ملزمان کے خلاف شواہد بھی واضح طور پر موجود ہیں۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر عوام سے ایک مرتبہ پھر ہاتھ کر گئی۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول پر عائد پیٹرولیم لیوی میں 9.64 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ اضافے کے بعد پیٹرول پر عائد لیوی ایک مرتبہ پھر سے 80 روپے فی لیٹر پہنچ گئی۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح اس سے قبل 70.36 روپے فی لیٹر عائد تھی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 11.19 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 242.33 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ اس سے قبل مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت 231.14 تھی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں تیار پیٹرول مہنگا ہونے سے پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پیٹرول کی قیمت خام تیل کی نہیں بلکہ عالمی منڈی میں تیار پیٹرول کے نرخوں کی بنیاد پر مقرر کی جاتی ہے۔ ان کے مطابق پاکستان اپنی ضرورت کا تقریباً 70% تیل جو پیٹرول ہے وہ درآمد کرتا ہے، جبکہ پیٹرول اس وقت پیٹرولیم لیوی اور کاربن سپورٹ لیوی ملا کر 50 روپے فی لیٹر وصول کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کا کہنا ہے کہ بجلی کے شعبے میں بہتری حکومت کی ترجیح ہے۔ صارفین کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ توانائی شعبے میں اصلاحات سے نظام مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے لاہور میں منعقدہ ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے توانائی کی ضروریات پوری کرنا ناگزیر ہے۔ توانائی ضروریات پوری کرنے کے لیے طویل المدتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ شعبہ توانائی میں اصلاحاتی عمل جاری ہے۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا کہ توانائی شعبے میں اصلاحات سے نظام مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی زیر صدارت جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ایران پر حالیہ حملوں اور خطے کی صورتحال کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا تاثر ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں داخلی تقسیم کا پروپیگنڈا بھی غلط ثابت ہوا اور پوری قوم یکجا ہو کر سامنے آئی۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے نہ صرف خود کو بلکہ امریکہ کو بھی دنیا بھر میں مذاق بنا دیا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ افغان حکومت اس امر کو یقینی بنائے کہ افغان سرزمین کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام ممالک کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی۔ حافظ نعیم الرحمان نے آزاد کشمیر کے حوالے سے کہا کہ جماعت اسلامی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بجائے کشمیری عوام کے حقوق کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گی اور ہر سطح پر ان کی حمایت جاری رکھے گی۔ گلگت بلتستان کے سیاسی اور انسانی امور اور گورنر کا تقرر کا معاملہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے معاملات پر 3 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی جو گلگت بلتستان میں گورنر کے عہدے پر امیدوار فائنل کرے گی۔ مسلم لیگ نون نے بلتستان سے ہی گورنر کا امیدوار فائنل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ وزیر اعظم کی کمیٹی گورنر کے امیدوار کا نام پارٹی قیادت کو بھجوائے گی۔ پارٹی صدر نواز شریف کی پارٹی میں پرانی اور وفادار شخصیت کو آگے لانے کی ہدایت۔ پارٹی کے 3 بڑوں کی جلد بیٹھک ہوگی۔ وفاقی وزیر امیر مقام بھی متحرک ہو گئے۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام جی بی میں پارٹی کے رہنماؤں سے رابطے، گلگت بلتستان کی ترقی، عوامی فلاح اور سیاسی ایجنڈے پر مشاورت کی گئی۔ پنجاب میں حکومتی اراکین اسمبلی اور بیوروکریسی آمنے سامنے۔ پنجاب اسمبلی لوکل گورنمنٹ کمیٹی میں حکومتی اراکین نے بیوروکریسی کی عدم تعاون پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ لیگ ایم پی امجد علی جاوید نے کہا کہ ایک آفیسر ترقیاتی کام کرا کے چلا جاتا ہے، دوسرا اگر سارا تلوا دیتا ہے۔ پنجاب میں آئے روز اکھاڑ پچھاڑ سے سرکاری خزانے کا ضیاع ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال میرے حلقے میں 1 کروڑ کا کام ہوا، نیا آفیسر آیا،
اس نے بیوٹیفیکیشن کے نام پر سارا ختم کر دیا۔ لیگی ایم پی اے رانا طاہر اقبال نے کہا کہ افسر شاہی کے اگر متعلقہ منتخب نمائندے سے رابطہ کر کے کام کرائے تو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ افسران کے تبادلوں کے بعد جاری ترقیاتی کام تلوا کر نئے سرے سے کام شروع کر دیے جاتے ہیں، منتخب نمائندوں سے مشاورت کے بعد ترقیاتی منصوبے شروع نہ کیے جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں 2025-26 کی شجرکاری مہم کی کامیابی پر اظہار تشکر کیا۔ صوبہ بھر میں بنجر زمین سرسبز جنگلات میں تبدیل، 4 کروڑ درخت، 41,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر شجرکاری، درختوں کی 3,085 قطاریں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کی تاریخ میں ایسے سبز انقلاب کی نوید نہیں ملتی۔ 4 کروڑ درخت سبز انقلاب کا محض آغاز ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب آنے والے دنوں میں جنگلات، صاف ہوا اور دریاؤں کا صوبہ کہلائے گا۔ مریم نواز نے کہا کہ 2 سالہ شجرکاری مہم صوبے کی تاریخ میں ماحولیات کی بہتری کے لیے شاندار کامیابی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے مونسون، سیلاب اور ہیٹ ویوز جیسے خطرات کے خلاف وفاق اور سندھ کے درمیان مؤثر ہم آہنگی کو خوش آئند قرار دے دیا اور کہا کہ صوبائی حکومت عوام کو جان و مال کے تحفظ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں مونسون 2026 کے لیے صوبے کی تیاریوں اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پیش کی منصوبہ بندی، بر وقت فیصلے اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نیکسٹ جنریشن ارلی وارننگ سسٹم اور پرو ایکٹیو ڈیزاسٹر انٹیلیجنس سسٹم پاکستان کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ نظام میں اہم پیش رفت ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات صدارتی نشست پر عامر نواز وڑائچ 2063 ووٹ لے کر کامیاب۔ نائب صدر کی نشست پر عزیر غوری 893 ووٹ لے کر جیت گئے۔ سیکٹری کی نشست پر ارشد شر 1370 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ جوائنٹ سیکٹری کی نشست پر ریاض کورائی نے جیت لی ہے، انہوں نے 1520 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ لائبریرین کی نشست پر فہیم منگی 1412 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ خزانچی کی نشست کاشف نذیر بلوچ نے جیت لی ہے، انہوں نے 1519 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ شارجہ سے کراچی آنے والا لاپتہ کارگو طیارے کا ملبہ تو مل گیا مگر عملہ تاحال لاپتہ ہے۔ لاپتہ کپتان فیصل جتوئی کے اہل خانہ کا حکومت سے جدید ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے سرچ آپریشن تیز کرنے کا مطالبہ۔ کارگو طیارہ پیر کی شب شارجہ سے کراچی آتے ہوئے لاپتہ ہوا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ABN نیوز کے نمائندے بلال علی سے۔ آج بالکل پیر کی شب جو ہے شارجہ سے کراچی آنے والا طیارہ 737 جو ہے لاپتہ ہو گیا تھا۔ ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کے بعد جو ہے جہاز کا ملبہ تو مل چکا ہے لیکن جہاز کا جو عملہ ہے وہ تاحال لاپتہ ہے۔ اسی میں موجود کیپٹن فیصل جتوئی بھی تھے، انہی کے والد کے ہمراہ موجود ہیں۔ پتا ہے کہ ابو ہم فلائٹ کر رہے ہیں، ہمارا فلائٹ 7:30 بجے، ہم انشاءاللہ 9:30 بجے کراچی پہنچ جائیں گے۔ جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا۔ اب یہ ہے کہ سرچ اینڈ ریسکیو والے اپنا کام کر رہے ہیں، میں اس سے کافی مطمئن ہوں۔ گورنمنٹ بھی کافی ہم سے کوآپریٹ کر رہی ہے۔ گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ اگر ہماری اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم اس کو سرچ اینڈ ریسکیو کو سمندر کے تہہ پہ جا کے اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں تو کر لیں، ادروائز پھر میری یہی گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ انٹرنیشنل ایجنسیز کو انوالو کر کے جو کہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہیں ان کو بلا کے یہ چیزیں ہمیں واپس کریں۔ ہمارے مسنگ پرسن بھی اس میں مل سکتے ہیں اور ہمارا بلیک باکس بھی اس میں مل سکتا ہے۔ فیصل جتوئی کے والد ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ جو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے اس سے مطمئن تو ہیں لیکن ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ہماری جو کیپیبلٹی ہے اگر وہ مکمل کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ تو جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان سے جو ہے وہ سمندر کے تہہ تک جائیں اور ہمارے جو مسنگ پرسن ہیں وہ لائے جا سکیں۔ ان کی ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم منتظر ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے تاکہ ہمارا جو بیٹا ہے اور جو لوگ ہیں وہ مل سکیں۔ جی وفاقی آئینی عدالت نئی گاز ڈیم تعمیر کیس کا فیصلہ 13 جولائی کو سنائے گی۔ آئینی عدالت میں منصوبے کی لاگت میں اضافے، ٹھیکیداروں کو ادائیگیوں کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی۔ ڈیم کی تعمیر سے متعلق عمل درآمد رپورٹ جمع نہ کرانے پر چیئرمین بابٹا کو بھی عدالت نے شوکاز نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے 11 جون کو سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس امین الدین اور جسٹس باقر نجفی پر مشتمل بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی۔ لنڈی کوتل کے علاقے نیکی خیل میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق خون ریز تصادم جائیداد کے تنازع پر پیش آیا۔
ایران کا چین اور روس سے ریل رابطہ بحال ہو گیا۔ امریکی حملے سے متاثرہ ایران کا ریلوے پل 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں بحال ہو گیا۔ ایران کے صوبے گلستان میں امریکی حملے سے متاثر ہونے والا ریلوے پل دوبارہ آپریشنل کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پل پر ٹرینوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ گلستان کے گورنر علی اصغر کے مطابق حملے کے 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں پل کی بحالی دشمن کی دھمکیوں اور اقدامات کے خلاف صوبے کا عملی جواب ہے۔ ریلوے لائن ایران کو چین، روس اور وسطی ایشیا کے دیگر ممالک سے ملانے والی عام شمالی نیٹ ورک کا حصہ ہے۔